ایک غصے سے لال پیلا انتقام لینا چاہتا ہے، دوسرا اپنی انا کا اسیر، یہ سب کو روندنا چاہتا ہے، اوپر والے معافی پر تیار نہیں۔ سیاسی بحران آخر کیسے حل ہو؟ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مشت خاک کی کیا حیثیت، کہاں کی دانائی اور کہاں کا تاریخی شعور۔ اہل سیاست اور اوپر والے ہی سب سے زیادہ عقل مند ٹھہرتے ہیں، وہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، غلط کریں یا صحیح وہ اس پر اڑے رہتے ہیں، چاہے اس میں ملک تباہ ہو جائے، عوام مفلوق الحال ہو جائیں یا ریاست زوال کا شکار ہو جائے۔ آج وہی صورتحال درپیش ہے، ایک ہے کہ وہ غصے سے لال پیلا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، ایک دوسرا ہے جو اپنی انا کا اسیر ہے، مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہو کر سب کو روندنا چاہتا ہے، اور پھر اوپر والے جو معافی پر تیار نہیں۔ نتیجہ یہ کہ سارے مل کر مایوسی کو جنم دے رہے ہیں اور آگے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب ضدی اور اڑیل ہیں، اس لیے سیاسی بحران حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1977 سے لے کر 2007 تک مسلسل 30 سال مزاحمت اور جدوجہد کی سیاست کی۔ انہیں بھٹو مخالفوں، مذہبی انتہا پسندوں، مقتدرہ اور ایٹم بم کی حفاظت کی وجہ سے مغربی طاقتوں سمیت ان تمام تر عناصر سے کشمکش کا سامنا رہا، کبھی قید، کبھی جلا وطنی اور کبھی محدود سا اقتدار۔ محترمہ نے اقتدار ملا تو انتقام نہ لیا، حتیٰ کہ ان ججوں، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھنے کی مجبوری کو بھی نبھا گئیں۔ 30 سالہ جدوجہد اور مزاحمت کے بعد جب وہ آخری بار پاکستان واپس آنے لگیں تو انہوں نے ایک کتاب مفاہمت کے نام سے لکھی۔ ہمارے آج کے کرداروں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ محترمہ نے دنیا بھر کے ملکوں کی مثال دی، تاریخ کے حوالے لائیں اور پھر دلائل سے ثابت کیا کہ ملک کے اندر لڑائیوں سے نہیں بلکہ مفاہمت سے مستقبل کا راستہ نکل سکتا ہے۔ افسوس کہ ان کے فاضلانہ خیالات پر پاکستان میں عمل درآمد نہ ہو سکا، وگرنہ یہ ملک مفاہمت کے راستے سے گزر کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا۔ اس مشت خاک نے وزیر اعظم شہباز شریف کے پچھلے دور میں مفاہمت کی بات شروع کی تو سب سے پہلے نونی انتہا پسندوں نے ناک بھون چڑھائیں اور کہا کہ اب تو کپتان کی باری ہے، وہ بھی اسی طرح موسیقی کا سامنا کرے جیسے نونیوں نے کیا ہے۔ مشت خاک نے جواب دیا کہ انتقام کی باریاں لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مینڈیلا اور بے نظیر نے انتقام نہیں لیا، آج تاریخ میں وہ سرخرو ہیں اور انتقام لینے والوں کی قبر پر کوئی فاتحہ تک نہیں پڑتا۔ انصافی تو ہیں ہی جذباتی، وہ تو ہمیشہ گالیوں سے ہی نوازتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نون کی حیثیت ہی کیا ہے، انصاف کے ساتھ سیلاب ہے جو سب کو بہا کر لے جائے گا۔ چنانچہ انصافیوں نے بھی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ اوپر والے ان دونوں سے کہیں طاقتور اور دانا ہیں، انہیں علم تھا کہ یہ غلطیاں کریں گے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور ویسے ہی ہوا۔ مگر لڑائی اور ضد کے اس کھیل میں ریاست اور اس کے شہریوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ان تینوں فریقوں کو اندازہ تک نہیں۔ امید مر رہی ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ مشت خاک کے مفاہمت پر زور میں دانائی نہیں، تاریخ کا زندہ سبق پوشیدہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے مذہبی فریقوں میں لڑائی نہ ہوتی تو منگول سقوط بغداد میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ مغربی پاکستان اور بنگالی مفاہمت پر کاربند ہوتے تو کیا سقوط ڈھاکہ ہو سکتا تھا؟ اسپین میں انتہا پسندوں کے شہریوں پر چیرہ دستیاں نہ ہوتی تو کئی صدیاں قائم رہنے والی اموی سلطنت کا چراغ سقوط غرتانہ کی شکل میں بجھ سکتا تھا۔ عثمانی سلطنت کے خلاف خود مسلمان علم بغاوت بلند نہ کرتے تو 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت صرف ترکیہ تک کیسے محدود ہو سکتی تھی؟ آج کے لیبیا اور شام کے اندر اگر اندرونی لڑائیاں نہ ہوتی تو کیا بیرونی دشمن خلفشار پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ سوویت یونین کو دیکھ لیں، اس کی بیمار معیشت نے اس ایٹمی پاور کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی یہ مثالیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اندرونی خلفشار اور معاشی زوال ریاستوں کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اندرونی خلفشار بھی ہے اور معاشی ابتری بھی۔ مفاہمت ہو جائے تو دونوں سنبھل سکتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم و مغفور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے مذہبی اور سیاسی عناصر کو فوج کے آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وہ مصر اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کی مثال دیا کرتے تھے کہ جب اس طرح کا خلفشار ہو تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ مولانا نورانی نے نہ کسی مارشل لا حکومت کو مانا، نہ کبھی اوپر والوں کی مداخلت کو تسلیم کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ترغیب و تحریض کے باوجود انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور جب ان کے اہم اور طاقتور ساتھی جنرل ضیاء کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے سب کو نکال بہار کیا۔ پارٹی کمزور ہو گئی، مگر انہوں نے جمہوری اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ MMA کے زمانے میں بھی جب قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان پرویز مشرف سے تعاون پر آمادہ ہوئے اور انہیں ووٹ دے دیے، مولانا نورانی کو دست غیب نے اس فیصلے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا کر ان کی زندگی بھر کی جمہوری ساکھ برقرار رکھی۔ مولانا نورانی اپنی صاف
صاف شفاف جمہوری ساکھ کے باوجود فوج سے لڑائی کے سخت خلاف تھے۔ کپتان خان نے بھی ابھی یہی بات کی ہے، لیکن اس کی جماعت کا بیانیہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ اوپر والوں اور کپتان کے عقیدت مندوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کا سب ہے، اگر ہم دشمن ملکوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں، ان کے ماضی کی مخالفتیں بھول سکتے ہیں، تو ملک کے اندر رہنے والوں سے مسلسل لڑائی کیوں؟ یہ اگر سارے انا، ضد اور انتقام کا شکار ہو کر برسر پیکار رہے تو نہ معیشت ٹھیک ہوگی، نہ ملک میں امید بحال ہوگی، نہ ہی دنیا میں ہماری ساکھ بحال ہوگی۔ ایسے میں کیا مجبور عوام اس وقت کا انتظار کریں جب جوش و جنون ٹھنڈا پڑے اور یہ سارے ہوش کے ناخن لیں، ملک کے ماضی کے اسی طرح کے بحرانوں کا جائزہ لیں؟ تو ان بحرانوں کا حل یا تو پارلیمان کے راستے سے نکلا یا پھر گول میز کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے سے۔ فی الحال آل پارٹیز کانفرنس یا گول میز کانفرنس کا ماحول تو نہیں ہے، البتہ پارلیمان کا راستہ کھلا ہے۔ مسلم لیگ نون اسپیکر ایاز صادق اور تحریک انصاف اپنے پارلیمانی لیڈر عمر ایوب کی حوصلہ افزائی کرے، وہ سیاسی مفاہمت کی راہ پر چلیں اور قدم بقدم ایسے سیاسی فارمولے کی طرف بڑھیں جس سے ہم اعتماد کے بحران سے نکل سکیں اور قومی مفاہمت کی عظیم شاہراہ پر گامزن ہو سکیں۔ دوسرا راستہ لڑائی، بھیڑائی، ہنگاموں اور ہڑتالوں کا ہے۔ ہم تو دھرنے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم تو ماضی کی مقتدرہ کی مدد سے پارلیمان اور اس سے پہلے سپریم کورٹ پر حملے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزید عدم استحکام، مزید مایوسی، مزید معاشی ابتری۔ آخر ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ سیاستدان جس پیڑ پر بیٹھے ہیں اسی کو کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ سیاسی عدم استحکام رہے تو معیشت میں بھی دیر پا استحکام نہیں آئے گا۔ مشت خاک کی نہ سنی گئی نہ سنی جائے گی۔ کم از کم تاریخ کے سبق، ماضی کے تجربات اور دنیا کی مثالیں ہی سامنے رکھ لیں۔ یہ سارے اگر گاندھی اور جناح کی طرح اپنے موقف میں لچک کے لیے تیار ہو جائیں، انا اور ضد کے بجائے قومی مفاد کو ذہن میں رکھیں، تو کل ہی امید کی جوت جگائی جا سکتی ہے۔ اے کاش!